قاسم کے فتح سندھ کا حال قلم بند کریں، نیز ان وجوہات پر روشنی ڈالیں جن کی بنا پر حملہ کیا گیا، یا فتح سندھ اسلام اور تاریخ ہند کا محض ایک سانحہ ہے جس کے نتائج دورست ثابت ہوئے۔ لینڈ پول کے اس جملے پر تبصرہ کیجیے۔ یا سندھ میں اسلامی سلطنت کا قیام برصغیر اور اسلام کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ ایم کبیر کے اس جملے پر تبصرہ کیجیے۔ اس کا تبصرہ یوں ہے: سندھ کی وجہ تسمیہ۔ مشہور مورخ ہنٹر کا قول ہے کہ آریہ قوم نے برصغیر پاک و ہند میں وارد ہونے کے بعد اس خطہ زمین کا نام سندھ رکھا۔ آریہ لوگوں نے جب دریائے سندھ کی وادی میں قدم رکھا تو انہوں نے اس کا نام سندھو رکھا۔ سندھو سنسکرت زبان میں بہت بڑے دریا کو کہتے ہیں۔ سندھ پر عرب حملے کی وجوہات۔ حجاج کے باغیوں کو داہر کے ہاں پناہ دینا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک نے جب حجاج بن یوسف ثقفی کو مشرقی اسلامی ممالک کا والی مقرر کیا تو اس نے کوفہ، بصرہ اور مکران کے کچھ شرپسند عناصر کی گوشمالی شروع کی تو دو بھائیوں محمد علافی اور معاویہ علافی جو مکران کے گورنر کے قاتل تھے اور اپنے قبیلے بنی آثار کے سردار تھے، انہوں نے 703 عیسوی میں گورنر اسلم بن زرعہ کلابی کو قتل کیا تھا اور اپنے قبیلے کے 500 آدمیوں کو ساتھ لے کر داہر کے ہاں پناہ لی ہوئی تھی۔ جب حجاج نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو سندھ کے حکمران راجہ داہر نے اس مطالبے کو رد کر دیا اور درخواست کے پیچھے لکھا کہ آپ کون ہو مجھ سے یہ کہنے والے۔ دوسری وجہ، سندھ کے عوام کا بلاوا۔ سندھ کی بیشتر آبادی بدھ مت کی پیرو تھی، لیکن راجہ داہر چونکہ چچ کا بیٹا تھا اور برہمن مذہب کے حامی تھے، اس لیے راجہ کا سلوک ان کے ساتھ سخت ناروا تھا۔ وہ ہمیشہ انہیں مذہبی تعصب اور ظلم و ستم کا شکار بناتا۔ اس پر بدھ مت کے پیرووں کی وفود حجاج کے پاس پہنچے اور اسے سندھ پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی۔ تیسری وجہ، بیت اللہ کی طرف جانے والے مسلمانوں کو لوٹنا اور ان کو قید میں ڈالنا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی فتوحات کا دورہ تھا اور ہر حکمران ان سے دوستی کا خواہش مند تھا۔ اسی ضمن میں سراندیپ کے حکمران نے وہاں رہنے والے چند مسلمانوں کو تحائف دیے اور حج بیت اللہ پر روانہ کیا۔ جب وہ دیبل کے مقام پر پہنچے تو داہر کے بحری قزاقوں نے انہیں لوٹ کر قید میں ڈال دیا۔ وہیں سے ایک شخص فرار ہو کر حجاج بن یوسف کو ایک بیوہ کا پیغام پہنچایا۔ اس بیوہ نے دردناک آواز میں کہا تھا: یا حجاج اغشنی، ترجمہ جس کا یہ ہے: اے حجاج ہماری مدد کو پہنچ۔ یہ سنتے ہی حجاج نے اپنی تلوار نکالی اور کہا: حجاج پہنچ گیا، حجاج پہنچ گیا۔ تاہم اس نے نہایت نرمی سے ایک خط کے ذریعے راجہ داہر سے سامان کی واپسی اور قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، مگر داہر نے نہایت بے پروایانہ انداز میں جواب دیا کہ جہازوں کو لوٹنے والوں پر خود ہماری گرفت نہیں، تم خود آ کر اپنے قیدی چھڑا لو اور اپنے تحائف و اموال واپس لے لو۔ اس پر حجاج نے خلیفہ ولید بن عبد المالک سے سندھ پر فوج کشی کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ نے اجازت دینے میں تذبذب کا مظاہرہ کیا تو حجاج نے وعدہ کیا کہ جس قدر رقم خزانہ عامرہ سے اس مہم پر صرف ہوگی میں اس سے دگنا خزانے میں شامل کر دوں گا۔ اجازت ملنے پر حجاج نے 710 عیسوی میں ایک مہم عبید اللہ کی زیر سرکردگی روانہ کی جو دیبل پر حملہ آور ہوئی لیکن ناکام رہی اور سپہ سالار عبید اللہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ ازاں بعد بدیل بن تہکہ کو اس مہم پر 711 میں مامور کیا گیا مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا اور شہید ہو گیا۔ 710 اور 711 میں دونوں ناکامیوں کے باوجود حجاج بن یوسف نے ہمت نہ ہاری اور 712 میں حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم جو کہ اس وقت 17 سالہ جوان